بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جناب صدر ذی وقار، سامعین محترم اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس بارے میں دو باتیں عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو کیا یہ زندگی کے کسی ایک شعبے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صرف مدرسے کی طرف، سکول کی طرف، یا صرف تاجر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمہ جہت ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے مثال نہ چھوڑی ہو۔ آپ مصائب کو لے لیں، صبر و تحمل کو لے لیں، عفو و درگزر کو لے لیں، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کو دیکھ لیں، آپ نے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھ لیں، والدین کی تربیت کو دیکھ لیں، بچوں کی تربیت کو دیکھ لیں۔ کوئی تاجر ہے، وہ اپنی تجارت کو دیکھ لے، کوئی استاد ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اعظم ہونے کو دیکھ لے۔ گویا زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی نہ چھوڑی ہو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا اور اس کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط راستوں پہ چل رہے ہیں۔ دشمن کے پھیلائے ہوئے ایجنڈے، جو اس نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج یورپ اور دیگر ممالک اس کوشش میں ہیں کہ یہ مسلمان کسی طرح قابو نہیں آ رہے، ایک طریقہ استعمال کریں کہ ان کے دل سے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کو نکال دیں تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور آج ہماری نوجوان نسل اس پہ پوری طرح عمل پیرا ہے، اور اس میں ہماری بھی خامیاں ہیں کہ ہم ان کو مختلف قسم کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، ہر قسم کی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے بچوں کو رات کو بیٹھ کے یا کسی وقت ان کو ٹائم دے کر ان کو سیرت مصطفیٰ کا کوئی قصہ نہیں سنایا۔ ہم اپنی بچیوں کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت نہیں بتاتے، ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ان کو نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے آج آپ معاشرے میں موازنہ کر لیں، سوال دیکھ کے کر لیں، آپ کو 95% بچے ایسے ملیں گے جو کسی ایکٹر کا نام لیں گے کہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں، میں جی فلاں اداکار بننا چاہتا ہوں، میں فلاں کرکٹر بننا چاہتا ہوں، لیکن کم ایسے، بہت کم، شاذ و نادر 5 بچے ایسے ملیں گے آپ کو
جو کہیں کہ میں کسی صحابی رسول کی سیرت کو اپنا کے یا میں حسنین کریمین کی سیرت کو پڑھ کے اس طرح کا نوجوان بننا چاہتا ہوں۔ سیم صورت بچیوں کی بھی ہے کہ وہ ڈرامے، فلمیں، سوشل میڈیا پہ آ کر سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابیات، سیرت اہل بیت پہ عمل نہیں کرتی، اور ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ مختلف آپ سے ان کے سوال کریں، مختلف شعبوں کی طرف جائیں گے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں الحمدللہ اس ادارے کا دوسرے اداروں سے ایک امتیازی روایت ہے، ایک امتیاز ہے کہ ہم یہاں اپنے طلبہ کو دیگر نصاب کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ خصوصی طور پر پڑھاتے ہیں، تاکہ یہ کل یہاں سے جائیں تو معاشرے کے بہترین افراد بن سکیں۔ ہماری بچیاں معاشرے کی بہترین ماں بن سکیں، تاکہ کل وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ تو آپ سے میری التماس ہے کہ جتنی کوشش ہم کرتے ہیں آپ کی گھر میں ان کو وہ ماحول فراہم کریں جن سے یہ معاشرے کے اہم رکن بن سکیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیرت مصطفیٰ کے بارے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس ادارے کا امتیازی سلوک منفرد جو ہے دوسروں اداروں سے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ اساتذہ کرام نے مل کے یہ ایک سیرت مصطفیٰ کی کتاب اپنے خرچے سے، اپنی جیب سے خرید کر ان بچوں اور بچیوں کے لیے وقف کی ہے، اور ہم 7ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں 3-4 سالوں میں، تاکہ اس کے اندر جو سیرت کے مضامین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف موضوعات ہیں یہ ان سے باخبر ہو سکے۔ اور یہ میرا صرف آپ دعویٰ نہ سمجھیں، اس دعوے کو ثبوت دینے کے لیے ابھی میں آپ کے سامنے ان بچیوں کو اور بچوں کو بلا رہا ہوں۔ ہم نے ایک کوئز کا پروگرام بنایا ہے